اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 6 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک اپنے کلام میں فرما رہے ہیں ذالک بأن اللہ، بے شک یہ جو قدرت کی نشانیاں جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی، انسان کی پیدائش کے مراحل اللہ پاک نے تفصیل سے بتائے، اور اس کے بعد یہ نباتات کا زمین سے اگنا، ایک بنجر مردہ زمین سے ان کا اگنا ایک بارش کے ذریعے سے، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھ والے کا اگر سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قدرت کی نشانیاں یہ ثابت کرتی ہیں اللہ ہو والحق کو، کہ اللہ کی ذات سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے، قادر مطلق ہے۔ جو کچھ چاہیں وہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کر رہے ہیں، میرے رب کی ذات کر رہی ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک اس میں بھی اب کوئی شک نہیں، یحیی الموتى، زندگی دیتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، مردہ چیز کو زندہ کرتا ہے۔ ہر روز ہر وقت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، یہ روز مرہ کے اس کے مشاہدات میں آتا ہے، یہ بھی رب کی سچائی ہے۔ مردہ انڈے سے زندہ مرغیاں نکل رہی ہیں، پرندے نکل رہے ہیں، کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں۔ زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں ایک بیج ڈالتے ہیں، کتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں سینکڑوں ٹنوں کے حساب سے پھل آتا رہتا ہے، اور کتنی دیر انسان کو وہ فائدے پہنچاتا رہتا ہے۔ اور کتنی مثالیں ہیں انسان کے سامنے اس دنیا کے اندر کہ ہر روز ہر وقت میرا رب مردہ چیزوں کو زندہ کر رہا ہے۔ تو انسان کو جو ایک دفعہ مردہ ہو جائے گا، اس کے لیے زندہ کرنا میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں کریں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی چاہت اور اللہ کا ارادہ، اور میرے رب کر رہے ہیں اس کو۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ کوئی لگا بندہ نظام نہیں ہے، تو میرا رب جو چاہے گا وہ کرے گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآیَةٌ لَا رَیْبَ فِیہَا وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، ساعتہ قیامت کی بات ہے، قیامت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے مراحل میرے رب نے ہمیں سمجھائے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو سمجھائے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان الساعۃ لآیۃ، کہ بے شک قیامت آ کے رہے گی، یہ آنے والی ہے، ضرور آئے گی، لا ریب فیہا، اس میں ذرہ برابر شک نہیں، اس میں کچھ بھی شک والی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ شدنی بات ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یبعثُ، دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، یعنی زندگی، موت اور پھر زندگی، دوبارہ زندگی ملے گی، اللہ اٹھائیں گے، مبعوث فرمائیں گے، من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے ہیں، جو قبروں میں جا چکے ہیں، جہاں جہاں کسی کا کوئی مدفن ہے، وہ زمین کے اندر ہے، کسی چیز کے اندر ہے، کہیں کسی کو درندے کھا گئے ہیں، کہیں پہ بھی اس کی وہ قبر جو بھی بنی ہوئی ہے، کسی کو مچھلیاں کھا گئے ہیں، جیسے بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم ان سارے مردوں کو، جتنے انسان دنیا سے چلے گئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت تو آنی ہے، ان سب کو ہم زندہ کریں گے۔ اب میرے رب نے فرمایا کہ اے انسان، تو اللہ کی ان 5 قدرت کی نشانیوں پہ غور کر، جو ان 2 آیات میں اللہ پاک نے بتائی ہیں، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی، تیرا عقل مانے گا، تیرا شعور مانے گا، تیرا دل اس بات پہ گواہی دے گا کہ اللہ کی ذات سچی ہے۔ سب سے پہلی حقیقت کیا ہے؟ الحق، اللہ ہی اصل حقیقت ہیں، اور اللہ کا ہی حکم چلتا ہے ہر چیز ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور میرے رب مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اپنی پیدائش سے پہلے انسان سوچے نا، جتنی عمر ہے اس سے پیچھے جائے، پہلے کہاں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ جن کے ہاں ولادت ہونی، ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کون سی روح ہمارے پاس آ رہی ہے، مرد ہے، عورت ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، معذور ہے، مکمل ہے، عقل والا ہے، بے عقل ہے، کیا ان کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔
یہ میرے رب کی بات ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئیں، اب وقت کو لپیٹنا میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور انسان یہ بھی بات ثابت ہے کہ ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے، بس بات ختم۔ اللہ کی جو چاہت ہے وہی ہوتا ہے، دنیا جو مرضی ہے چاہتی رہے، سارے مل کے بھی چاہتے رہیں، وہ نہیں ہو سکتا اگر میرا رب نہ چاہے تو۔ چوتھی بات، وَأَنَّ السَّاعَةَ، بے شک جو قیامت ہے وہ لازماً آ کے رہے گی، وہ آئے گی۔ پانچویں بات اللہ سمجھا رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، ہم دوبارہ زندگی دیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے جو قبروں میں چلے گئے، یعنی جو مر گئے، فوت ہو گئے، وہ دوبارہ لازماً اٹھا دے جائیں گے۔ آپ اگر اس بات پہ غور کریں، انسان اس بات پہ غور کرے تو یہ حقیقت اور سچ انسان کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ کون اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ کون میرے رب کی علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوبارہ زندگی کے بغیر انسان اگر غور کرے تو اس دنیا کے جو دنیا کا امن خراب کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، پریشان کرنے والے لوگ ہیں، دوبارہ زندگی کے بعد اللہ کے انصاف کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ انصاف ہو سکے، یہ دوبارہ زندگی سے ہوگا۔ ایک انسان ہے وہ کئی انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، تو دنیا میں اس کا کیا بدلہ ہے؟ ایک پھانسی، کچھ قید اور کچھ پھانسی؟ نہیں، یہ بدلہ نہیں ہے ایک کے بدلے میں۔ اور ایک قتل اتنا سخت ہے، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر، گویا جس ایک بندے نے ایک شخص کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اتنا بدلہ دینا ہے۔ کیوں؟ اس قتل کا اثر جن جن لوگوں پر جاتا ہے، اس کے بیوی پر، اس کے بچوں پر، اس کے ماں باپ پر، معاشرے پر، سارے جو اثرات آتے ہیں، منفی اثرات آتے ہیں، اللہ نے ان سب کو حساب دینا ہے۔ آج کل تو ایک بندہ خودکش دھماکہ کرتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو ایک وقت میں مار دیتا ہے، تو اس کا کیا انصاف کیسے ممکن ہے؟ ان میں کون کون لوگ ہیں، کس کس کی کفالت کر رہے ہیں، کون کون سے وہ کام کر رہے ہیں؟ وہ سارے کے سارے جب رک جاتے ہیں تو اللہ پاک جانتا ہے دنیا میں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا وہ حساب کریں اور ان کا وہ احتساب کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے زندگی بعد از موت ہوگی، قیامت ہوگی تو یہ سب کو انصاف ملے گا، ورنہ مظلوم مظلوم ہی رہے گا اور ظالم ظالم ہی رہے گا۔ اور اس دنیا میں اگر یہ نظریہ نکل جائے انسان کے ذہن سے تو ظلم کی انتہا ہو جائے، جو ابھی ہے وہ تو لگے کہ کچھ بھی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ، جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جو تکرار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، سنی سنائی باتیں ہیں، معاشرے سے سیکھی ہوئی ہیں، آباء و اجداد سے آئی ہیں، جن ساری چیزوں کی اللہ پاک نفی کرتے ہیں قرآن میں کہ آباء و اجداد کی سیکھی باتوں کو قرآن سے پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو چھوڑ دو۔ معاشرے سے سیکھی باتیں، حالات سے سیکھی باتیں، ان سب کو قرآن اور سنت سے پرکھو، اگر وہ اس پہ پوری اترتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس پہ پوری اترتی نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دو، قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کا کر لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے ولا ہدن، اور نہیں ہے ان کے پاس ہدایت، ان کے پاس نبی کی تعلیم بھی ان کے پیش نظر نہیں ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس روشن کتاب قرآن ہے، ان کے نہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ اس کی حکمت کو جانا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جانا، اور بغیر علم کے یعنی اپنے عقل کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اللہ پاک تین چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں ایسے ہیں جو رب کے بارے میں تکبر سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سارا، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ علم عاجزی سکھاتا ہے، انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تکبر ہے کسی کے اندر تو ہم بے شک اس کو عالم اور علم والا اور بڑی ڈگری والا سمجھتے رہیں، حقیقت میں وہ جاہل ہے۔ قرآن کی روح سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے وہ جاہل انسان ہے جس کے اندر علم کے باوجود تکبر ختم نہیں ہوا اور اس کے اندر عاجزی نہیں آئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ علم کا سب سے پہلے عقل سے، اپنے حواس خمسہ سے اس کو علم کہا گیا، ولا ہدن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ کی مبارک احادیث سے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس روشن کتاب قرآن مجید کے علم ہے۔ یہ تین علم ہے، عقل کو استعمال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت کو اور کتاب کو، اور اگر اس کو اس ترتیب سے پڑھا جائے تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن کو پڑھے سمجھے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पढ़े समझे और उसके बाद अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके उसके मुताबिक अगर वो रब के बात करे तो फिर उसको रब की शान पता चल जाएगी। फिर वो बात नहीं करेगा, फिर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी पता चल जाएगी और फिर उसको क़यामत की हौलनाकी भी पता चल जाएंगी। और ये तकब्बर जो वो करता है, वो ये नहीं कहेगा कि जिसको आप कहें कि आएँ कुरान पढ़ें और वो आगे से कि हाँ जी मुझे सब कुछ पता है जी, मैं तो बेहतरीन कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे हाजत नहीं है इसकी। जो शख्स ये कहता है वो बहुत बड़ा मुतकब्बिर है। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि मुझे कुरान की हाजत नहीं। इसके बगैर इंसान को ना अल्लाह की पहचान है, ना तौहीद की पहचान है, ना रिसालत की पहचान है, ना दीन की और ना क़यामत की किसी चीज़ की इंसान को पहचान हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान है और करम है कि अल्लाह ने हमें इस कुरान के साथ जोड़ा हुआ है और हम इसको समझने के लिए एक तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश करते रहते हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात